کراچی کے پوش علاقے میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ اس دبی خاموشی کو کسی ناواقف کی پھولتی سانسیں اور قدموں کی چاپ توڑ رہی تھی، جبکہ اس وجود کے عقب سے آتی پولیس سائرن کی آواز نے خاموشی کو ختم کر کے وہاں شور برپا کر دیا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وجود نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اپنی پھولی سانسیں بحال کرنا چاہی۔ وجود پسینے سے تر تھا، اب وہ مزید نہیں بھاگ سکتی تھی۔ سیاہ آنکھوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اپنے دائیں طرف بنے گھر کی چھوٹی دیوار دیکھتے اس کے تیز دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اپنے عقب میں بلند سے بلند تر ہوتی پولیس سائرن کی آواز سنتے ہوئے وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس دیوار کو پھلانگ کر اندر لان میں کود گئی۔ اس کے کودتے ہی پولیس کی گاڑیاں تیز رفتاری سے سڑک سے گزرتی چلی گئی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے ماہا نے در ضبط کرتے اپنی آنکھیں میچ لی۔ پولیس کی گاڑیاں کہیں دور جا چکی تھی۔ سائرن کی آواز مدھم سے مدھم تر ہو گئی تھی۔ ماہا نے زمین سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ جھاڑتے ایک تیز نظر اس گھر پر ڈالی۔ لان میں مدھم سی لائٹس جل رہی تھی۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ اگر پولیس سے بچنا ہے تو اسی گھر میں پناہ لینی پڑے گی۔ باہر گئی تو کہیں پکڑی نہ جاؤ۔ ببل گم چباتے گھر کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے اس نے کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے۔ خوش قسمتی سے کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ماہا محتاط انداز میں چاروں جانب دیکھتے اندر کودی۔ زمین پر گرتے ہوئے اس نے مدھم جلتی لائٹس میں لاؤنج کو دیکھا۔ وہاں موجود فرنیچر پر سفید کپڑے اور فرش پر موجود گرد کو دیکھتے اسے اندازہ ہو گیا یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے۔ گلابی رنگ سے رنگے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج کا تو گزارا ہو گیا، صبح ہوتے ہی اپنے یہاں سے بھاگ کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ آج کی رات یہیں گزار لیتی ہوں، اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے دائیں طرف بنے کمرے کی جانب بڑھی، بلکہ نیند کے بوجھ سے بھاری ہو رہی تھی، جبکہ سرخ ڈورے اس کی آنکھوں میں تیرتے نیند کا پتہ دے رہے تھے۔ 2 راتوں سے مسلسل جاگتی ماہا کو اب نیند نے آ لیا تھا۔ غسل مندی سے انگڑائی لیتے وہ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے بستر کا تعین کرتی بستر تک آتے گرنے سے انداز میں لیٹی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ چرند پرند کی چہچہاہٹ صبح ہونے کی نوید دے رہی تھی۔ اس کمرے کی جانب چند قدموں کی چاپ محتاط اور مدھم انداز میں پڑی۔ ایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ کانپتے ہوئے دروازے کا نوب گھماتے انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ خاموش کمرے کی دبی خاموشی کو کلک کی آواز نے توڑا۔ اینک کے موٹے شیشے کے پار گہری براؤن آنکھیں بستر پر 2 وجود دیکھتے تحیر سے پھیلی۔ بالاج! غصے سے وہ اپنے خوبرو پوتے کا نام پکار کے ان کے عقب میں کھڑے 2 وجود گنگ ہوتے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ تو انہیں سرپرائز دینے آئے تھے، مگر آگے کا منظر دیکھ کر خود سرپرائز ہو گئے۔ جی 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 بی جان، ان کا چیخنا تھا کہ بستر پر لیٹا بری آنکھوں والا خوبرو مرد ہڑبڑا کر اٹھا۔ ان بھری آنکھوں کو بمشکل کھولتے اس نے اپنے سامنے کھڑی بی جی کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ پیشانی پر شکنوں کا جال لیے وہ ان کی موجودگی کے سبب حیران تھا، اور زیادہ حیرانی اور پریشانی کی بات ان کے چہرے پر پھیلے غصے بھرے تاثرات تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ لڑکی کون ہے بالاج؟ بی جان غصے سے گویا ہوئی۔ بالاج کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ کون سی لڑکی؟ کس لڑکی کا وہ پوچھ رہی تھی۔ کون سی لڑکی بی جان؟ بالاج نے ناسمجھی سے ان سے دوبارہ سوال کیا۔ ابے یار شور نہیں کرو، سونے دو، ماہا نے آوازوں سے جنجناتے ہوئے اپنے کان پر تکیے رکھتے بولی تو 440 واٹ کا جھٹکا جو بالاج کو لگا تھا۔ اس نے کرنٹ کھاتے پہلو میں لیٹی ماہا کی پسٹل کو دیکھا اور پھر بی جان کو۔ یہ جو تمہارے پہلو میں لیٹی ہوئی ہے، کون ہے یہ لڑکی؟ بی جان کے تیش میں اضافہ ہوا۔ بالاج کی نیند بھگ سے اڑی۔ دماغ مفلوج ہوتے خود بھی سمجھنے سے انکاری ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ ماہا نیند سے جاگتے تقریباً چیخی تھی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی، کمرے میں موجود 3 لوگوں کو دیکھتے حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ماہا نے نظریں گھماتے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔
تمام چیزوں پر سفید کپڑا ڈلا ہوا تھا، ہر طرف گرد و غبار تھا، صرف بستر ہی واحد چیز تھی جو صاف تھی۔ وہاں کی نظروں نے پورے کمرے سے ہوتے اپنے پہلو میں بیٹھے شخص کو دیکھا۔ حیرت سے پھیلی سیاہ آنکھیں مزید حیرت سے پھیل گئی۔ وہ تو بند کمرے میں داخل ہوئی تھی، یہ لوگ بند گھر میں کہاں سے آ گئے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہارے کمرے میں تمہارے بستر پر، یہی وجہ تھی تم کبھی حویلی نہیں ٹھہرتے تھے، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر۔ بی جان تند نگاہوں سے ان دونوں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گھرچی۔ اب بتا بھی دو، یہ لڑکی کس جائز رشتے کے تحت تمہارے اس بستر پر موجود ہے یا بغیر رشتے کے؟ بی جان کی بات پر ان دونوں کی رنگت سرخ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی، بالاج کے الفاظ نے اسے گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ بی جان جائز رشتہ ہے، بیوی ہے یہ میری۔ یہ بالاج کے کہنے پر گہرا شاکڈ تھا جس میں وہ سب مبتلا ہوئے۔ خود بالاج اپنے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ پر کچھ پل کے لیے ساکن ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتے اسپاٹ چہرہ لیے بی جان کی طرف دیکھنے لگا، جن کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ بیوی ہے تو وہ کون ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ بی جان نے سرد لہجے میں پوچھا تو بالاج نے لب سختی سے بھینچتے سر جھکا لیا۔ تم سے ہمیں یہ امید نہیں تھی بالاج، ہم نہیں جانتے تھے تو ہم سے یہ بات چھپاؤ گے۔ ہم تو انزلہ کو بھی قبول کرنے کو تیار تھے، حالانکہ وہ ہمیں ایک آنکھ نہیں باتی تھی، تو کیا ہم اس لڑکی کو قبول نہیں کرتے؟ بی جان ماہا کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھتے افسردگی سے کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے پیچھے نمرا اور سمرا بھی بھائی کو خفی بری نگاہوں سے دیکھتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ بالاج نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے بستر سے اٹھتے دروازہ بند کیا۔ مڑتے ہوئے وہ گہری نگاہوں سے بستر پر اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی ماہا کو دیکھا۔ ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کی نازک کلائی اپنی سخت گرفت میں لیتے اسے بے دردی سے بستر سے اٹھاتے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ بالاج نے سرد لہجے میں کہا۔ بیوی ہے تیری، ابھی نہیں بولا کیا تو نے؟ ماہا کو اس کا جاڑھانا انداز قطعاً پسند نہیں آیا، تو اسی کے انداز میں طنزیہ جواب دیا۔ سیدھی طرح بتاؤ کون ہو تم؟ بالاج نے اشتعال انگیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی ٹھوڑی جکری۔ ماہا نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کے پیٹ پر وار کرتے اس کی گرفت ڈھیلی کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کے موڑا۔ بالاج نے لب بھینچتے ہوئے درد برداشت کیا۔ اس لڑکی کی پھرتی دیکھتے وہ سمجھ گیا یہ عام لڑکی نہیں ہے۔ اپنے سامنے کھڑی خود کی جانب خونخوار نگاہوں سے دیکھتی ماں کو دیکھتے بالاج نے بھویں اچکائی۔ تم جانتی ہو تم اس وقت کہاں ہو؟ بالاج نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں۔ اگر کچھ چاہتی ہوں تو آزادی اس جگہ سے۔ کل رات کے لیے یہاں رکی تھی، مگر اپنے کو نہیں معلوم تھا کہ ایک مصیبت سے نکلتے دوسری مصیبت میں پھنس جائے گی۔ دیکھ، تیری اور میری کوئی دشمنی نہیں، اس لیے بات کو یہاں ختم کر اور مجھے یہاں سے جانے دے۔ ماہا نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارا حلیہ اور تمہاری یہ سڑک چھاپ زبان بتانے کے لیے کافی ہے کہ تم کون ہو۔ تم اس وقت ایس پی بالاج سکندر کے گھر میں موجود ہو۔ یہاں سے اب تم کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ میری بی جان تمہیں میری بیوی سمجھ چکی ہے۔ بالاج کے پولیس والا ہونے کا جان کر وہ گھبرا ہی گئی۔ پولیس سے بچنے کی خاطر وہ ایک پولیس والے ہی کے گھر پہ پناہ لے چکی تھی۔ دیکھ ایس پی، آپن نہیں جانتا تو اپنے کو کیا سمجھتا ہے، کیا نہیں سمجھ رہا۔ اپن یہاں غلطی سے آ گیا، اب یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ ماہا نے انگلی اٹھاتے اپنے گھر بڑھائے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا تو بالاج کے لبوں پر استحزائیہ مسکراہٹ تیرنے لگی۔ جس کو چھپاتا وہ پاس آیا۔ تم کوئی چور ہو جو چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پولیس سے بچنے کی خاطر میرے گھر کو بند گھر سمجھ کر اس میں داخل ہوتے پناہ لی۔ بالاج نے اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ خوف کے سبب ماہا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ ایسا نہیں ہے، ماہا نے اس کی نفی کی۔ ہاں، ایسا ہی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بالاج نے سر نفی میں ہلاتے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ ماہا الجھ سی گئی، آنکھوں میں کشمکش لیے اس نے بالاج کی جانب دیکھا۔ اگر تم یہاں میرے ساتھ میری بیوی بن کر رہنے کو تیار ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔
انفیکٹ میں بی جان کے جاتے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بالاج حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ماہا نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا۔ اور اگر میں نہ کروں تو؟ ماہا نے پوچھا۔ تو پھر یہاں سے سیدھا جیل جانا پڑے گا۔ بالاج نے اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے واضح طور پر اسے دھمکی دی۔ ماہا نے بغیر آواز کے بڑے معتبر القابات سے اسے نوازا۔ مجھے تمہارے بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں، ماہا تڑک کر بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے ایک چور کو اپنی بیوی بنانے کا؟ تم مجھے کس قدر ناگوار گزر رہی ہو اس بات کا اندازہ تک تم نہیں لگا سکتی۔ بالاج نے ناگواری بھری لہجے میں کہا تو ماہا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، یا تو محض 2-3 مہینوں کے لیے میری بیوی بننے کا کانٹریکٹ کر لو یا پھر جیل میں جانے کی تیاری کرو۔ بالاج نے کندھے اچکا کر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ ماہا ششوپنج میں مبتلا کھڑی اسے دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر صاف واضح تھا کہ وہ جو بول رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ 3-4 مہینوں کا کانٹریکٹ اندھیری جھیل میں چڑھنے سے تو اچھا تھا۔ اس نے ابھی تک جتنی چوریاں کی تھی اس کی سزا کم سے کم 2 سال تو قید لازمی تھی، جو وہ کسی صورت میں نہیں کاٹ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ ہتھیار ڈالتے ہوئے اس نے بالاج کی پیشکش قبول کی۔ بالاج جو اس کی پرسوچ چہرے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا، اس کے کہنے پر گہرا سکون بھرا سانس بھر گیا۔ میں باہر بھی جان کے پاس جا رہا ہوں۔ جب تک میں نہ آ جاؤں تم کمرے سے ایک قدم باہر نہیں نکالنا، اور نہ ہی کوئی ہوشیار کرنے کی کوشش کرنا۔ تمہاری ذرا سی ہوشیاری تمہیں کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گی۔ بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے تنبیہ کرتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماں نے اس کے جاتے ہی اپنی پینٹ کی جیب سے وہ کنگن نکالے جو کل اس نے ایک سونار کی دکان سے چوری کیے تھے۔ تبھی پولیس اس کے پیچھے لگی تھی۔ کیسی مصیبت میں پھنس گئی اپن، اب سیٹ تک کیسے ان کنگل کو بھیجوں؟ لب چباتے وہ سوچنے لگی۔ وہ بستر پر بیٹھے مسلسل سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اسے اندازہ نہیں ہوا کب بالاج دروازہ کھولتے اس کے نزدیک آن کھڑا ہوا۔ یہ پہنو اور باہر چلو۔ بالاج کی آواز نے ماہا کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے جاننے کی کوشش کی کہ کچھ پہلے وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ یہ سوٹ ہے، اسے پہن لو، بی جان بلا رہی ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں۔ بالاج نے اس کے لباس پر ایک ناگوار نگاہ ڈالتے سنجیدگی سے کہا اور بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایسے بھی جا کر ان سے بات کر سکتی ہوں۔ ماہا نے بستر سے اٹھتے ہوئے اپنے لباس پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا لباس انہیں ناگوار گزے گا، اس طرح کے لباس ہمارے یہاں نہیں پہنتے۔ بالاج نے سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ہوتے ہوئے اس کے وجود سے نگاہیں چراتے جواب دیا تو ماہا نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کے ہاتھ سے بیگ تھاما کم، چھینا زیادہ تھا۔ قدموں کو تقریباً زمین پر پٹکتے ہوئے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ بالاج نے اپنی پیشانی کو 2 انگلیوں سے رگڑتے اپنے فون کو نکالا، کچھ ضروری میسج کیے۔ پی جان سے اس نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ماں سے بات کرنے کی بضد تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ماں ان کے روبرو جانے سے پہلے ان سے بات کرے اور بات کو سنبھال لے، لیکن ان کی ضد توڑنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ کل ہی ان کی پوسٹنگ اس شہر میں ہوئی تھی۔ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ وہ بغیر گھر کی صفائی کیے فوراً گہری نیند میں گر گیا۔ ساری رات اسے ایک پل کے لیے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود اس کے کمرے میں اس کے بستر پر موجود ہے۔ پھر بھی جان جو اسے سرپرائز دینے کے چکر میں بغیر بتائے یہاں آن پہنچی تھی، یہ سب سچویشن اس کے لیے مشکلات در مشکلات پیدا کر گئی تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے وہ بے چین رہا۔ چلو، واش روم سے باہر نکلتے ماہا نے کندھے سے سرکتا دوپٹہ بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پر بالاج نے سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ پیلے اور سفید امتزاج کی ریشمی فراق اس کے پیروں کو چھو رہی تھی۔ سیاہ ریشمی بال کمر پر بکھرے تھے جو اس کی سرخ رنگ کے حامل چہرے پر ہالہ بنائے ہوئے تھے۔ کندھوں سے سرکتا اس کا دوپٹہ جسے سنبھالنے کی کوشش میں وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے، محض ایک پل کے لیے وہ اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتے ٹھٹک گیا۔ متناسب قد، ہوش ربا، سراپا
تیز آنکھیں، اونچی ناک، گلابی لب اور ناک میں پہنی وہ لونگ جس کا موتی اس کے روشن چہرے کے نور میں اضافہ کر رہا تھا۔ اگر یہ لباس بالاج نے اسے نہ دیا ہوتا تو وہ پہچان ہی نہ پاتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ لمحے پہلے پینٹ شرٹ میں ملبوس تیز ترار دکھ رہی تھی۔ کیا یہ دوپٹہ پہننا ضروری ہے؟ یہ مجھ سے نہیں سنبھل رہا۔ ماں نے دوپٹہ تقریباً جوڑتے ہوئے بالاج سے پوچھا، جس نے اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے سنبھالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ اگر چوری چکاری کرنے کے علاوہ کچھ ڈھنگ سے جینا سیکھ لیتی تو اتنی مشکل نہ ہوتی۔ بالاج نے طنزیہ لہجے میں کہتے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا۔ اس کے الفاظ تند زیادہ تھے یا یوں کہیں زہر میں ڈوبے، لیکن اس کا عمل دل کو چھو لینے والا تھا۔ ماں کی دل کی دھڑکنیں بے ساختہ رفتار پکڑ چکی تھی۔ آج تک جتنے مردوں کا سامنا ہوا انہوں نے اسے گندی نگاہوں سے دیکھا، اس کے وجود پر موجود لباس کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن یہ پہلا مرد تھا جو اس کے سر پر چادر ڈال رہا تھا۔ بی جان مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، وہ چاہتی ہے ہم دونوں جا کر ان سے بات کریں، اس لیے تمہیں احتیاط رہنا، اپنی بیہودہ زبان پر قابو رکھنا، جس طرح کی تم زبان استعمال کرتی ہو ان کے سامنے وہ زبان استعمال نہیں کرنا، ورنہ انہیں سمجھنے میں ایک پل نہیں لگے گا کہ تم عزت دار لڑکی نہیں ہو بلکہ سڑک چاپ چور ہو۔ پولیس اور چور کا تو ہمیشہ سے 36 کا آنکڑا رہا ہے، اب کیسے دونوں کے مابین صلح جو انداز میں بات ہو سکتی ہے؟ بالاج نے ہنوز طنزیہ انداز میں اس کی ذات کے برخچے اڑائے تھے۔ چور ضرور ہو لیکن اپنی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا، اپنی عزت اور وقار کو سینچ کر رکھا ہے۔ زمینندوں سے بچا کے ایس پی ماں کی آنکھوں میں ایک دم نمی کے ساتھ سرخی لہرائی۔ سرد لہجے میں وہ بالاج سے گویا ہوئی تھی۔ بالاج نے جب بڑے بینچ کر اسے دیکھا، جس مصیبت میں پھنس چکا تھا اس کے سبب مشتبہ ہو چکا تھا، اس لیے غصے میں جو منہ میں آیا کہہ رہا تھا، مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے مانگی نہیں، بس باہر اپنی ٹپوری زبان پر قابو پاتے سلیقے سے ان سے بات کرنا۔ بالاج نے دوبارہ تنبیہ کرتے اس کا ہاتھ تھاما، میں بات سلیقے سے نہیں کروں گی کیونکہ میں ایک سڑک چھاپ چور ہوں جسے سلیقے سے بات کرنا آتا ہی نہیں، ماں نے دو ٹوک انداز میں کہا تو بالاج نے ضبط سے اسے دیکھا۔ باہر بی جان اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس فضول بحث کو تول دیتا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بالاج نے پوچھا۔ مہا، مہا نے یک لفظی جواب دیا۔ مہا بیگم، آپ کو چپ رہنا تو آتا ہی ہوگا نا، مہربانی فرما کر آپ خاموشی رہیے گا، میں خود سنبھال لوں گا سب، بالاج نے کہتے ہوئے دروازہ کھولتے باہر قدم رکھا۔ ماں نے دھانت پیستے اس کی پشت کو دیکھا تھا، اپنے نازک ہاتھ پر اس کی سخت گرفت کے سبب اسے درد محسوس ہو رہا تھا جسے وہ برداشت کرتے ہوئے جتنا بالاج کو کوس سکتی تھی کوس رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بی جان نے صوفے پہ بیٹھی ماں سے سخت آواز پہ پوچھا۔ ماں اس سے قبل جواب دیتی، بالاج نے تیزی سے جواب دیا، بی جان اس کا نام ماں ہے۔ بی جان نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ بی جان نے ایک اور سوال کیا۔ 26 سال۔ اس بار بھی جواب بالاج کی جانب سے موصول ہوا۔ ماں نے کچھ کہنے کے لیے لب بے وسط کرتے جبراً مسکراتے بی جان کی طرف دیکھا۔ کب سے جانتی ہو ہمارے پوتے کو؟ بی جان نے لاٹھی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ 1 سال سے۔ بالاج اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا، بی جان کے گرجدار چہرے کو دیکھتا تھوک نکل رہا تھا۔ ماں کے کہنے سے پہلے ہی وہ پھر سے بول پڑا۔ وہ کسی بھی طرح بی جان کو شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، ورنہ وہ کیا وجہ دیتا انہیں کہ ایک غیر لڑکی کے اپنے گھر میں موجودگی کیا تھی۔ جانتا تھا بی جان اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گی، اور پہلے ہی انزلہ کی وجہ سے اس سے خفا تھی، اب تو انزلہ کو بھی اسے فیس کرنا تھا۔ نمرا، اپنے بھائی کو یہاں سے لے جاؤ کیونکہ ہم اب اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر اس کی کمر کو لاٹھی سے سرخ کر دیں گے، بی جان دانت پیستے غصے میں بولی۔ ماں جو کب سے ضبط کر رہی تھی بی جان کی بات کو تصور کرتے مسکرا دی، جبکہ نمرا اور سمرا بھی اپنی ہنسی پر ضبط کرتے اپنی خوبصورت بھابھی کی جانب دیکھنے لگی۔
بالاج خجالت سے اپنا سر جھکا گیا۔ ہاں بتاؤ لڑکی، کب سے جانتی ہو بالاج کو؟ کب کی تم دونوں نے شادی؟ کتنے وقت سے ہم سے یہ سچائی چھپائی جا رہی تھی؟ بی جان تابڑ توڑ سوالات کرتے ہوئے بالاج کو پریشانی میں مبتلا کر گئی اور اپنی داڑھی انگلی سے رگڑتے ماہا کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ یہ لڑکی ضرور ایسا کچھ کرے گی جس سے اس کی مشکل اور بڑھ جائے گی۔ وہ ابھی تک بات کے درمیان مداخلت کرتے اپنی شامت کو اپنے ہاتھوں سے بلوانا نہیں چاہتا تھا۔ بی جان، ہم دونوں ایک دوسرے کو 1 سال سے جانتے ہیں۔ بالاج پہلے بھی شہر میں آ چکے ہیں، تب ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو بس اسی پسند کو مد نظر رکھتے ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ یہ ڈر گئے تھے آپ سے کیونکہ یہ انزلہ سے شادی کا کہہ چکے تھے، اسی سبب انہوں نے آپ کو بتایا نہیں۔ کمال مہارت سے جھوٹ بولتے وہ بالاج کو حیران کر گئی۔ بالاج نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ 1 سال پہلے وہ واقعی شہر میں آیا تھا۔ اس لڑکی کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ حیرت میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ الجھن کا شکار ہوا تھا، جبکہ بی جان لب بھینچ کر خونخوار نگاہوں سے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کا لب و لہجہ، آنکھوں میں ان کے لیے ٹھہرتا احترام، ان کا دل اپنے لیے نرم کر گیا تھا۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ قاضی کو بلاؤ بالاج، آج ہمارے سامنے تم دونوں کا نکاح دوبارہ ہوگا۔ ماں کے والد کو بھی بلا لو، بی جان نے تحکم بھرے انداز میں کہا۔ ماں کی آنکھوں میں ایک دم نمی جھلملانے لگی۔ خوبصورت چہرہ جھکائے وہ بمشکل اپنے آنسوں پر قابو پانے لگی، جبکہ بالاج کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے۔ یہ کہاں پھنس گیا تھا؟ میرے والدین نہیں ہیں، ماں نے اپنی آواز میں شامل ہوتی نمی پر قابو پاتے چہرہ جھکائے جواب دیا۔ کیوں، کہاں گئے تمہارے ماں باپ؟ بی جان نے پوچھا۔ کہیں نہیں گئے، میں نہیں جانتی میرے ماں باپ کون ہیں، یتیم ہوں میں۔ ماں اب لاکھ چاہنے کے باوجود اپنی نم آواز پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ بی جان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ بی جان تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے فوراً اسے اپنے سینے سے لپٹا گئی۔ نمرہ اور سمرہ نے افسردگی سے اپنی خوبصورت بھابھی کی جانب دیکھا، جبکہ بالاج کے تنے تاثرات بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ بی جان کے سینے سے لگی دبی دبی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بالاج نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے ہوئے اس کی ہچکیاں بھرتے وجود کو دیکھا۔ بس بیٹا، میں ہوں نا، آج سے میں ہوں تمہاری ماں، رونے کی ضرورت نہیں۔ تم تو پہلی ہی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی، بس مجھے اپنے پوتے پر غصہ تھا، بلکہ ابھی بھی ہے کہ اس نے یہ سچائی ہم سے کیوں چھپائی۔ بی جان اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے محبت بھرے نرم لہجے میں کہتے ساتھ ساتھ بالاج کو بھی سنا گئی۔ بالاج نے تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس اب بالاج، جلدی سے بلاؤ قاضی کو، میں اپنی آنکھوں کے سامنے نکاح دینا چاہتی ہوں تم دونوں کا۔ انہوں نے بازو کے حلقے میں ماہا کو لیے کہا تو بالاج نے ان کے حکم پر سر ہلاتے ان کے پہلو سے چپکی ماہا کو تیز نظروں سے گورتے قدم بیرون دروازے کی جانے بڑھائے، جبکہ بی جان نمرہ ماہا کو گھیرے میں بیٹھی سوالوں کی بوچھار شروع کر چکے تھے۔ ماہا نے گہرے سانس بھرتے انہیں ان کے سوال کے جواب دیے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں 1 سال پہلے اس شہر میں آیا تھا؟ وہ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی زیورات اتارنے میں مصروف تھی جو نکاح کے وقت بی جان نے اسے پہنائے تھے۔ جب ہی کمرے میں آتی بالاج نے اس سے پوچھا تو کلائی سے کنگن اتارتا اس کا ہاتھ بے ساختہ تھما۔ ماہا نے آئینے سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس پینٹ کی جگہوں میں ہاتھ ڈالے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے پہلے اس نے اس شخص کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ ایک دم احساسات بدل کے تھے، دل تب سے ہی بے دھڑک ہو رہا تھا۔ ساری زندگی سڑکوں کی خاک چھانتے 2 وقت کے کھانے کے لیے جدوجہد کرتے گزری تھی۔ یکدم کسی کے نکاح میں آ جانا، ایک محفوظ چھت کے نیچے رہنا، رشتوں کی خوبصورتی، ان کی محبت کو محسوس کرنا، اس کے لیے یہ الگ تجربہ تھا۔ زندگی ایک دم حسین لگ رہی تھی، ادھوری زندگی ایک دم سے پوری ہو گئی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی یہ سب وقتی ہے، محض کچھ وقت کے لیے اس کے پاس، پھر اس کے بعد پھر سے سڑکوں پر آ جائے گی، پھر اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کرنی پڑے گی۔ جواب دو، تم کیسے جانتی ہو کہ میں 1 سال پہلے بھی شہر میں آیا تھا؟
بالاج نے اسے گمسم انداز میں خود کی جانب دیکھتے پا کر اپنا سوال دہرایا۔ ماہا چونک کر ہوش میں آئی۔ میں تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے نہیں پتا میرا جھوٹ سچ نکلے گا۔ ماہا نے آنکھیں جھکاتے کنگن کلائی سے نکالتے ہوئے جواب دیا۔ بالاج نے اس بات میں سر ہلاتے بستر سے ٹکیا اٹھاتے صوفے پر رکھا۔ بی جان، یہاں کچھ مہینوں کے لیے ان کے جاتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد تم جہاں چاہو وہاں جا سکتی ہو، بس میرے سامنے دوبارہ مت آنا، ورنہ مجھے تمہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالنا پڑے گا۔ اپنا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتے وہ صوفے پر بیٹھتے لیپ ٹاپ کھولتے کام میں مصروف ہو گیا۔ ماہا تلخی سے مسکراتے اس کی جانب آئی۔ اب اتنی بھی چوریاں نہیں کی میں نے کہ سلاخوں کے پیچھے جاؤں۔ ماں نے منہ بسوڑتے ہوئے کہتے اپنا لباس اٹھایا۔ بی جان نے نکاح کی تقریب کے لیے اسے سمرا کا نیا جوڑا دیا تھا، جسے وہ اب بدلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس شہر میں کم از کم یہ تمہاری 20ویں چوری ہے۔ کسی سنار کی دکان سے کنگن لیتے بھاگی ہو تم، جب وہاں موجود پولیس نے تمہارا پیچھا کیا اور تم ان سے بچنے کی خاطر یہاں آن پہنچی۔ بالاج نے اپنے الفاظ پر زور دیتے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ ماہا جو واش روم کی جانب بڑھتی رہی تھی، پلٹتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بالاج اس کی حیرت سے دیکھنے پر مسکرا دیا۔ انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا، مجھے سب جانتا ہوں۔ میں اس کے علاوہ وہ کنگن بھی اس کے مالک کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ وہ کنگن میرے حوالے کر دو۔ بالاج نے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ماہا نے آنکھیں میچتے ہوئے جلدی سے کہا، کیا کنگن واپس کرنا ضروری ہے؟ تم جانتے ہو نا کس محنت سے اپن نے وہ کنگن چوری کیے تھے؟ کم از کم 3 دن اس دکان پر نظر رکھنی پڑی، کڑکتی دھوپ میں بغیر کھائے پیے۔ ماہا نے پاؤں پٹکتے ہوئے روحان سے ہوتے ہوئے کہا۔ بالاج نے بویں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ضروری ہے، میں نہیں چاہتا میرے گھر میں کوئی چوری ہوئی چیز موجود ہو۔ حیرت کی بات ہے، چوری کرنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جن غریبوں کا تم سامان چوری کرتی ہو، وہ بچارے اس سامان کو بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اوہ ہو، میں کتنا عرصہ غلط فہمی کا شکار رہا۔ شکریہ میری غلط فہمی دور کرنے کے لیے۔ طنزیہ لہجے میں یہ کہتے وہ ماہا کو مجبور کر گیا کہ وہ گلا دباتے اسے مار دے۔ ماہا نے ضبط کرتے اس کی جانب دیکھا، جس کا سارا دھیان لیپ ٹاپ پر مرکوز تھا۔ تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ایس پی، تم انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ غصے اور اشتعال میں قابو پاتے ہوئے جھنجھلائے لہجے میں بولی۔ تم جانتی ہو تم ایک پولیس والے کو کیا کہہ رہی ہو؟ اگر میں چاہوں تو اس پر بھی چارج کر سکتا ہوں۔ بالاج نے نظر لیپ ٹاپ سے ہٹاتے اس کے چہرے پر گاڑتے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ساتھ ہی اس کا جھنجھلانا اسے مزہ دے رہا تھا۔ ماہا نے ہاتھ کی مٹھی بھینچتے اس شخص کو دیکھا۔ بس نہیں چل رہا تھا، وہ پاس پڑی کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی، جو اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہم جب تک ساتھ ہیں تب تک یہ بھول نہیں سکتے کہ میں ایک چور ہوں اور تم ایک پولیس والے؟ ماہا انتہائی ضبط سے گویا، آف کورس نہیں، میں نہیں بھول سکتا۔ کہتے ہیں چور کبھی اپنی خصلت نہیں بدلتے۔ تمہارا کیا بھروسہ، تم میرے گھر کا سامان چوری کر لو۔ اس لیے مجھے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تم ایک چور ہو اور میں ایک پولیس والا۔ بالاج کے الفاظ میں مزاح کا رنگ نہیں تھا، وہ سنجیدگی سے اپنی بات کہتا۔ ماہا کے چہرے پر چھائے خوبصورت رنگوں کو بے رحمی سے نوچ گیا تھا۔ ماہا کی رنگت میں سردی کھل گئی تھی، آنکھوں میں درد کے اثرات نمایاں ہوئے تھے۔ میں کم ظرف نہیں ہوں کہ جس گھر میں پناہ لوں اسی گھر کو نقصان پہنچاؤں ایس پی۔ اتنی غیرت مجھ میں باقی ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ تیزی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتی بالاج کی انگلیوں کی حرکت رک گئی۔ اس نے واش روم کے بند دروازے کو لب بھینچتے کچھ پل دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنی تمام تر توجہ کام کی جانب کر دی۔ ماہا نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بے رحمی سے صاف کیے۔ کوئی اور اسے کچھ بھی کہتا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا جتنا فرق اسے اس شخص کے لبوں سے نکلتے الفاظ سے پڑ رہا تھا۔ وہ آج تک کبھی اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئی تھی، نہ ہونا چاہتی تھی۔
मगर शायद उसकी सख्त जिंदगी में ये सब भी होना लिखा था। अपने पसंदीदा शख्स से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनना, अपने लिए उस शख्स की आंखों में नागवारी देखना, ये भी शायद उसके मुकद्दर में लिखा था। वो वाकई बदबख्त थी। पसंदीदा मर्द, भला उस जैसी लड़की को कोई हक हासिल था किसी शख्स के ख्वाब सजाने का, किसी को दिल में बसाने का? लेकिन वो बसा चुकी थी उस शख्स को अपने दिल में। आज नहीं, आज से 1 साल पहले ये शख्स उसके दिल की सरजमीन पर हुक्मरानी करता था। 1 साल पहले की वो रात महा की आंखों के सामने शिद्दत से उभरकर उसे मजीद तकलीफ में मुब्तला कर गई। सेठ, मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं चोरी कर पाई। वो बेल्ट के वार अपने वजूद पर बर्दाश्त करते हुए दर्द से कराहते हुए चीख रही थी। मिन्नत समाजत कर रही थी लेकिन सेठ पर कोई असर नहीं हो रहा था। कितने सालों से काम कर रही हो तुम? ये बचपन से तुम ये काम कर रही हो। सिर्फ उस घर से वो कागजात चोरी करके लाने थे जो तुम नहीं ला सकती। तुम इन कागजात के बदले कितनी बड़ी रकम मिलने वाली है तुम्हें मालूम भी है? सेठ ने वजूद पर बेदर्दी से बेल्ट बरसाते हुए चीख कर कहा। मैं ले आऊंगी, पक्का ले आऊंगी सेठ, बस करे वरना मैं मर जाऊंगी। वो दर्द बर्दाश्त करते हुए अब दोहरी हो चुकी थी। मजीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। सेठ का बेल्ट मारता हाथ रुक गया। वो फाथाना मुस्कुराहट ले अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आज रात तक मुझे वो कागजात चाहिए। कोई नहीं चल सकता। अगर वो कागजात लाने में नाकाम हुई तो तैयार रहना, क्योंकि इससे बदतर हाल करूंगा। सेठ ने उंगली उठाते हुए उसे डराया। हाँ हाँ, ले आऊंगी मैं, महा ने रोते हुए कहा और अपनी जगह से उठते हुए वो लड़खड़ाते कदमों से बढ़ गई। उसे कैसे भी करके ये करना था। अब वो कागजात उस पोश इलाके में कायम बंगले से चोरी करने थे, जिसकी सिक्योरिटी देखते हुए वो डर कर वापिस आ गई थी। यही तो उसकी जिंदगी थी। वो नहीं जानती थी माँ बाप कौन थे, कहाँ थे। 5 साल की उम्र में यतीम खाने से गलती से बाहर निकल गई। सड़कों पर भटकते यतीम खाने की तलाश में रोते हुए इधर से उधर फिर रही थी। न जाने कैसे वो सेठ दिलावर की नजरों में आ गई, जो उसे सड़क से उठाकर उस घर में ले आया जहाँ उसकी तरह के कई बच्चे थे। कुछ के हाथ पांव तोड़कर जलाकर उन्हें भीख मांगने पर रखा हुआ था, और किसी को इसकी तरह चोरी जैसे कामों में मुलव्वस करके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया था। 7 साल की उम्र से वो चोरियां कर रही थी, जिसके बदले उसे 2 वक्त का खाना और रात को सोने के लिए छत नसीब हो जाती थी। जिस दिन वो सेठ के हवाले कुछ न करती, उस दिन उसे खाली पेट सोना पड़ता, और सेठ की मार अलग। अंधेरी सड़क पर वो अंधाधुंध हो रही थी। पांव शल हो चुके थे, वजूद जख्मों से चूर था। कागजात चोरी उसने कर लिए थे, लेकिन अब उसके पीछे उस घर में मौजूद गार्ड्स लग चुके थे, जिनसे बचने की खातिर वो तेज रफ्तारी से भाग रही थी। चेहरे का रुख मोड़ते उसने अपने पीछे आते गार्ड्स को देखना चाहा। जब ही सामने से आती गाड़ी से वो टकराई और जमीन पर गिर गई। ड्राइविंग सीट पर विराजमान बालाज ने बाहर निकलते हुए जमीन पर गिरी माहा को देखा और तेजी से उसके पास आया, जिसने नकाब से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। ठीक है आप? बालाज ने फिक्रमंदी से पूछा। माहा को ये शख्स इस वक्त मसीहा से कम नहीं लगा था। ये उसे उन गार्ड से बचा सकता था। मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से जल्दी से ले चलो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़ चुके हैं, प्लीज। जमीन से उठते हुए वो बालाज का हाथ थाम कर रोते हुए बोली। तो बालाज ने ठठकते हुए उसकी आंखों में भरे आंसू देखे। उन आंखों को पर्दा डालती हुई घनी पलकें और उनमें ठहरे आंसू। बालाज तो यकटिक उन आंखों में ही देखे जा रहा था। आ जाए, आप गाड़ी में बैठे। उस सुनसान सड़क पर लड़की का मिल जाना, जिसे वो जानता तक नहीं था, उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन वो हर बात को भुलाकर उसे गाड़ी में बैठने का कहता, खुद भी तेजी से एक ड्राइविंग सीट संभाल गया। माहा ने गाड़ी में बैठते सुकून की सांस खारिज करते हुए अपनी हथेलियां देखी। रगड़ लगने के सबब उनमें से खून बह रहा था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। बेल्ट से धागा गया उसका वजूद उसे बर्दाश्त से बाहर तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। नकाब से झांकती स्याह आंखों से उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए बालाज को देखा।
نیلے رنگ کی شرٹ جس کی آستین کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی، بالوں کو جل سے سیٹ کیے وہ شخص بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا۔ وہ بار بار نظریں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک بلاج کی نظریں اس کی ہتھیلی پر پڑی۔ وہ گاڑی کو سڑک کے کنارے روک گیا۔ ماہا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو اپنی گاڑی میں کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ یکدم بالاج نے اپنی جیب سے رومال نکالتے ہوئے ماہا کے ہاتھ کو تھاما۔ ماہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس کا روم روم سنسنا اٹھا تھا۔ وجود میں بھڑکی رو دوڑ اٹھی تھی۔ اس لمس میں کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی گندگی نہیں تھی۔ وہ یکٹک بالاج کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ انتہائی نرمی سے اس کی ہتھیلیوں کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے اپنے رومال کے 2 ٹکڑے کر چکا تھا اور اس کی ہتھیلیوں پر باندھ چکا تھا۔ آپ مجھے ایڈریس بتا دیں کہاں چھوڑنا ہے آپ کو؟ رومال باندھتے اس نے سنجیدگی سے ماہا سے پوچھا۔ مین روڈ تک چھوڑ دیں۔ ماہا کھوئے کھوئے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی تو بالاج نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں نہیں جانتا آپ رات کی اس پہر اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی، بس آپ کو ایک مخلص مشورہ دینا چاہوں گا کہ آئندہ رات کی اس پہر گھر سے مت نکلیے گا۔ آپ کو اس طرح تنہا گھر سے اس وقت نکلنا محفوظ نہیں ہے۔ گاڑی مین روڈ پر روکتے ہوئے وہ نرمی سے ماہا سے مخاطب ہوا۔ ماہا خاموشی سے اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلا گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر قدم رکھتے اس نے الوداعی نظروں سے بالاج کو دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی اس گھر کی جانب جہاں پر وہ ظالم انسان رہتا تھا، جس کے ظلم سہتے سہتے اب وہ تھک چکی تھی، مگر چلتے ہوئے بھی بالاج کا چہرہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہوا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے گلیز بری نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، جبکہ لوگ تو اسے بہانے بہانے سے چھوتے اور گندی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ وہ دن اور پھر آج کا دن، وہ شخص پوری آب و تاب سے اس کے دل میں بسا تھا، مگر اسے کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ ایسے خواب دیکھتی۔ اسے لگا تھا کہ اسے دیکھتے ہی وہ پہچان جائے گا، مگر اس کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کی کوئی شناسائی نہیں تھی۔ وہ ماضی سے حال میں واپس آئی تو اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ تو جلدی سے ہاتھ کے پش سے اپنے آنسو صاف کرتے کمرے میں آئی۔ وہ ہنوز صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ ماہا نے دوپٹے کو سنبھالتے چھوٹے چھوٹے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے اور بیڈ کے پاس آتے تکیہ لیتے وہ زمین پر رکھ گئی۔ بالاج نے اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تو اسے زمین پر لیٹے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی۔ میں صوفے پر شاید اسی لیے آیا ہوں کہ تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ۔ بالاج نے اس کی سیاہ بالوں سے ڈھکی پشت کو دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ماہا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کھولی۔ آپ کو میری خاطر بے آرام ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں بیڈ پر سو کر اپنی عادت خراب نہیں کرنا چاہتی۔ یہ آسائشات جو آپ مجھے اپنانے کو کہہ رہے ہیں یہ وقتی ہے، ان کی عادت نہیں ڈال سکتی۔ ماہا نے سنجیدگی سے جواب دیا تو بالاج کے تاثرات سخت ہو گئے۔ ماہا بیڈ پر لیٹو، بالاج نے سختی سے کہا۔ میں نہیں لیٹوں گی، ماہا نے بے رخی سے جواب دیا تو بالاج نے جبڑوں کو زبردستی بھینچتے ہوئے کہا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اوپر بیڈ پر جا کر سو جاؤ۔ بالاج کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ ماہا نے ہاتھوں کی مٹھی بھینچ کر اپنے لب چبائے۔ میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے بیڈ پر نہیں سونا، وہ اپنے کانپتے لہجے پر قابو پاتے ہوئے ضدی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، کرو شوق پورا زمین پر سونے کا۔ بالاج کو اس کی ضد پر غصہ ہی آیا۔ لیپ ٹاپ زور سے بند کرتے ہوئے وہ غصے سے صوفے پہ لیٹ گئے۔ ماہا کے واش روم میں جاتے ہی اس نے کمرے کی لائٹس بند کر دی۔ کمرے میں اس وقت دھیمی لائٹس چل رہی تھی۔ صوفے پہ لیٹا وہ غصے سے ماہا کو زمین پہ لیٹا دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں زمین پہ سونا نہ جانے کیوں اسے برا لگ رہا تھا۔ کروٹ بدلتے اس نے سونے کی کوشش کی لیکن ذہن کے تمام دھاگے اس نازک وجود کی جانب مائل تھے۔ تو نیند کیسے آتی؟ اپنی کیفیت پر سخت جھنجھلا چکا تھا اور اٹھ کر وہ ماہا کے قریب آیا اور اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ماہا جو شدید تھکن کے سبب نیند کی وادی میں ڈوبنے والی تھی، خود کو ہوا میں معلق محسوس کرتے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی اور ناسمجھی سے بالاج کو دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟
وہ ہڑبڑا کر بولی، مگر وہ اس کی بات کو اگنور کرتا اسے اٹھا کر بیڈ تک لایا اور ساتھ ہی اس کے پھول جیسے نازک وجود کا بیڈ پر لٹاتے اس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے 1 انچ کی دوری پر تھا۔ دونوں کے درمیان اس قدر نزدیکی کی وجہ سے ماہا کے چہرے کی سفید رنگت میں کھلتا گلابی رنگ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ تم جو سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تمہارے اور میرے درمیان نزدیکی کا کوئی لمحہ حائل نہیں ہونے والا۔ اس رشتے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مجبوری میں بنایا گیا ہے، ورنہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آج کے دن اس کا دل اس لڑکی کے سبب کئی بار اپنے معمول سے ہٹ کر دھڑکا تھا اور یہی بات اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس کا دل کبھی انزلہ کی موجودگی میں بھی یوں بے قابو نہیں ہوا تھا، پھر کیوں اس لڑکی کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ بالاج کے کڑوے لفظوں کو سنتے ہی ماہا کی سرخ رنگت پھیکی پڑ گئی۔ اسے یوں لگا گویا بالاج نے اسے اپنے الفاظ سے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ اس کی عزت نفس بلبلا اٹھی تھی۔ بے عزتی کے سبب بالاج کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کا دل کیا۔ نہ میں ایسا سوچتی ہوں اور نہ ہی مجھے اس چیز کی آرزو ہے کہ ہمارے درمیان نزدیکیوں کے لمحے حائل ہوں گے۔ ایس پی، اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ تم رہے عزت دار پولیس والے اور میں 2 ٹکے کی سڑک چھاپ چور۔ تلخی سے کہتے ہوئے وہ رخ پھیر گئی۔ بالاج نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لیکن وہ اس پر سے اپنی نگاہیں نہیں پھیر سکا۔ پھر وہ اس کے دائیں بائیں سے ہاتھ اٹھاتا ہوا اٹھ کر صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ ماہا کا خود کو اس کا یوں سڑک چھاپ 2 ٹکے کا کہنا اسے بری طرح چبھا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھی بھینچ کر اس نے ایک نظر مڑ کر اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھا اور پھر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے الفاظ اب اشتعال میں مبتلا کر رہے تھے، حالانکہ وہ یہ الفاظ خود بھی کئی بار اسے بول چکا تھا، لیکن اسے ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ صوفے پر لیٹتے ہوئے تکیے کو سر کے نیچے سے نکالتے سینے سے لگاتے وہ بھی اب اپنی آنکھیں موند گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ بالاج کے ساتھ اس شخص کو کنگن دینے واپس چلی گئی۔ تم گاڑی میں رہنا، میں دے کر آتا ہوں، بالاج نے پیسنجر سیٹ پر براجمان ماہا سے کہا۔ ماہا نے محض سر اس بات میں ہلا دیا۔ کئی دن پہلے ہی وہ بالاج کو وہ کنگن لوٹا گئی تھی۔ جتنے ماہ وہ بالاج کے ساتھ تھی جانتی تھی سیٹھ اس تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کنگن بالاج کے حوالے کرنا ہی بہتر لگا۔ ویسے بھی یہ چند ماہ ماہا اس شخص کے ساتھ وقت گزار کر کچھ حسین یادیں بنانا چاہتی تھی، جنہیں وہ ساری زندگی یاد کرتی، وہ کچھ پل کے لیے اس بے سکون دنیا میں سکون حاصل کر سکے۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس بالاج کو دیکھ رہی تھی، جو دکاندار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں گھر سے بی جان کو یہ کہہ کر نکلے تھے کہ وہ کسی دوست کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ گہرے سبز رنگ کے کامدار لباس میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ کسی حد تک سنبھالنا آ گیا تھا۔ اس شخص نے اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کے لیے ارینج کر دی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جن کا نام تک اسے معلوم نہیں تھا، تو کچھ چیزیں ایسی تھی جنہیں خریدنے کی اس کی خواہش تھی، لیکن استطاعت نہیں تھی۔ پولیس یونیفارم میں وہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بالاج پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے نظر بالاج سے پھیر کر ادھر ادھر دوڑائی۔ جب اس کی نظر سامنے کھڑے سیٹھ پہ پڑی، وہ کسی شخص سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ماہا کا سانس سینے میں اٹک سا گیا۔ اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو اس کی جان لینے میں ایک پل نہیں لگاتا۔ ماہا نے اسے کنگل نہیں سونپے تھے اور نہ ہی وہ کئی دنوں سے اس کی زندگی میں واپس گئی تھی۔ خوف سے پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو، وجود میں ارتعاش برپا ہوا۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے اس نے بالاج کی پشت کو دیکھا۔ وہ اس کا محفوظ سایہ تھا جو اسے اس شخص سے بچا سکتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی وہ اپنا چہرہ دوپٹے کے ہالے سے چھپاتے بالاج کی جانب بڑھی۔ وہ جب چوری کرتی تھی تو نقاب کیے عبایا پہنتی تھی۔ دکاندار اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا۔ بالاج جی، اس نے بالاج کو پکارا۔
اس کی پکار پر بلاج نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھا، جس کا زرد پسینے سے تر چہرہ کانپتا وجود دیکھ کر بلاج فکر مند ہو گیا۔ ماں کیا ہوا؟ بلاج اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا۔ بلاج اس کے کانپتے وجود کو اپنے حصار میں قید کرتے فکر مندی سے پوچھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، پلیز یہاں سے چلیں۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ مشکل سے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی اپنی محبت کے سامنے انتہائی کمزور تھی۔ اس کی نم آواز سنتے ہی بلاج کو مزید فکر نے آ گرا، جبکہ اپنے سینے سے ٹچ ہوتے ماہا کے لب اپنی پشت پر بندھے اس کے نازو ہاتھوں کا حصار اس کے دل کی دنیا کو پھر سے تاہو بالا کر گیا تھا۔ وہ صبح سے اس لڑکی سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ وجہ تھی اس کا دل ربا سراپا، جس پر نظریں بے لگام ہو کر ٹک جاتی تھی۔ ہم چلتے ہیں یہاں سے، بالاک نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتا اس کی پیشانی پر چمکتا پسینہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تو ماہا نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلا دیا اور ساتھ ہی چور نظروں سے سیٹ کی جانب دیکھا۔ وہ بالاج کے بازو کے حلقے میں آتے اس کے سینے میں تقریباً اپنا منہ چھپانے لگی تھی، اور بالاج برداشت کرتا ضبط کے کڑے مراحل میں تھا۔ اس لڑکی کی نزدیکی اس کے وجود میں بھڑکی رو دوڑا رہی تھی۔ بالاج آج اسے ضبط سے دیکھ رہا تھا، جس کی نزدیکی اس کی جان کا وبال بن گئی تھی۔ یہ لڑکی بری طرح اس کے جذبات سے کھیل رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے لپٹائے وہ گاڑی تک آتے، اسے سیٹ پر بٹھاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے ماہا اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپانے لگی۔ طبیعت خراب ہو رہی تھی تو گاڑی سے نکلنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ اگر دکاندار تمہیں شناخت کر لیتا تو پھر؟ گاڑی سٹارٹ کرتے بالاج نے اسے ڈپٹ دیا۔ ماہا نے کوئی بھی جواب دیے بنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اگر تمہاری طبیعت مزید بگڑ رہی ہے تو۔ بالاج کو فکر نے آ گھیرا۔ اس کا زرد چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گاڑی کی رفتار تیز کر گیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس اچانک سے گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ گھر چلتے ہیں، بی جان انتظار کر رہی ہوگی۔ ماہا نے اپنے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اسے منع کیا۔ کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ بالاج نے تصدیق چاہی تو ماہا نے دھیمے سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مسکراتے ہوئے کہتے وہ گاڑی کے سگنل پر رکنے پر باہی نظر جما گئی۔ آج کل تم اپنی مخصوص زبان میں بات نہیں کر رہی، اپن شپن والی؟ بالاج نے اسٹیئرنگ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم نہیں منع کیا تھا ایس پی؟ تمہاری حکم عدولی کرتے جیل میں سڑنا نہیں ہے مجھے۔ ماہا کھڑکی سے باہر نظر آتے مناظر کو دیکھتے سنجیدگی سے بولی، صاحب جی یہ لے لو، اپنی بیوی کے لیے بہت اچھے لگیں گے بی بی جی کو۔ ایک لڑکے نے ہاتھوں میں سرخ گلاب کے گجرے تھامے ہوئے کہا تو بالاج نے ایک نظر پہلو میں بیٹھی ماہا پر ڈالی، جو کہ ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے گجرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لاؤ دو۔ بالاج کے کہنے پر اس بچے نے تیزی سے 2 گجرے اسے دیے۔ ماہا کی مسکراہٹ لبوں سے سمٹ گئی۔ وہ خاموشی سے بالاج کو دیکھنے لگی، جو کہ گجرے ایک ہاتھ میں تھامے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گجرے پہنا رہا تھا۔ ماہا کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہناتے ہوئے اس کے سفید ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بچہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس کی نازک سی کلائیوں میں سرخ رنگ کے گلاب بڑے جچ رہے تھے، یا یوں کہہ لیں اس کی کلائی میں پہننے کے بعد ان گجروں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے نگاہیں ہٹاتے اس نے ماہا کی جانب دیکھا۔ یہ حرکت غیر ارادی تھی، وہ اس کے لیے گجرے خریدنے سے خود کو روک ہی نہیں پایا۔ یہ میں ماہا نے اس کی بات کاٹ دی، جانتی ہوں یہ تم نے اس لیے دلایا ایس پی تاکہ بی جان پہ یہ واضح کر سکو کہ ہم دونوں ایک خوشگوار پیار بھری زندگی جی رہے ہیں۔ میرے کو وضاحت دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری کسی بھی ایکٹ سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اپنا رخ بالاج کی جانب سے پھیرتے ہوئے وہ اسپاٹ لہجے میں بولتی بالاج کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہر بار اسے اس لڑکی پر غصہ آتا تھا اور وہ غصہ دلا بھی جاتی تھی، کچھ نہ کچھ کہہ کر۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے وہ اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے کی صحیح کر رہا تھا۔ پہلے ہی وہ اپنی بدلتی حالت سے پریشان تھا۔ وہ بی جان کہاں ہے؟
اور اپنے سر پر پہنی ہوئی کیپ درست کرتا کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ جب اس کی نظر کچن میں کام کرتی ماہا پر پڑی، وہ اسٹول پر چڑھی کچن میں کیبنٹ میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کچن میں گونجتی بالاج کی آواز سنتی وہ خوف زدہ ہو کر اچھلی۔ اس کے اچھلنے سے اسٹول ڈس بیلنس ہوا، اس سے قبل کہ وہ چیخ مارتی زمین بوس ہوتی۔ بالاج نے پھرتی سے اسے تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ وہ کبوتری کی طرح خوف سے آنکھیں بند کیے خود کو ہوا میں جھولتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور بالاج اس کی اس ادا پر مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں کھول سکتی ہو تم؟ نہیں گری، بالاج نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماہا نے آنکھیں کھولتے بالاج کی جانب دیکھا۔ خود کو بالاج کے بازو میں قید پاتے رنگت شرم کے باعث سرخ ہوئی تھی۔ اتارو مجھے، ماہا نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ اس کی مزاحمت بالاج کو سخت ناپسند آئی۔ ماہا کو زمین پر کھڑا کرتے وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بی جان نمرا اور سمرا شہر میں کسی جاننے والے کے گھر گئی ہوئی ہیں، کل واپسی ہوگی، تم بیٹھ جو، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ بی جان کی چند دنوں میں واپسی تھی، اس لیے وہ شہر میں مقیم تمام رشتہ داروں کے گھر کا چکر کاٹ رہی تھی۔ ماہا سنجیدگی سے کہتے بالاج کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھے ہوئے تھی۔ بالاج چبھتی نگاہوں سے اس کی تمام حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی بے تکی لاپرواہی بری طرح سے کھل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا یہ لڑکی اس پر توجہ دے، اس سے اس لہجے میں بات کرے جس لہجے وہ بی جان اور اس کی بہنوں سے کرتی تھی، یا کم از کم وہ بھی انہیں احساسات سے دوچار ہو جو اسے پریشانی میں مبتلا کر چکے تھے۔ لیکن مقابل تو برف کی سل ثابت ہوئی تھی، جو ایک لفظ محبت کا ادا نہیں کرتی تھی۔ اس کی خاموش آنکھوں میں وہ ایک بے نام سا جذبہ تیرتا محسوس کر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس جذبے کا اظہار کرے، لیکن ماہا، وہ تو قسم کھائے بیٹھی تھی خاموش رہنے کی۔ اتنے دن گزر گئے تھے، ان کے درمیان حائل اجنبیت کی دیوار ابھی تک نہیں گری تھی۔ کچھ فرق آیا تھا تو وہ یہ کہ وہ بالاج آج اس لڑکی کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے اس کے کمرے کو، اس کے گھر کو ماہا کی عادت ہو گئی تھی۔ تم جان بوجھ کر مجھ سے گریز کیوں کرتی ہو؟ بالاج نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوچھا۔ ماہا اس اچانک حملے پر گڑبڑائی۔ میں کیوں گریز کروں گی؟ اور آپ کو مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے ایس پی؟ جواب دینے کی بجائے اس نے دو سوال پوچھے۔ تم مجھ سے گریز ہی کر رہی ہو، میرے سامنے تادیر بیٹھتی نہیں، مجھ سے نظریں نہیں ملاتی، مجھ سے بات تک نہیں کرتی، کیوں ہے ایسا آخر؟ بالاج نے سنجیدگی سے پوچھا، اور ابھی تک اس کا ہاتھ بالاج کے ہاتھ میں ہی تھا۔ کیونکہ میں اس رشتے کی حقیقت کو جانتی ہوں اور بھولنا بھی نہیں چاہتی، اور آپ کو توجہ دیتے ہوئے میں آپ سے کسی قسم کی دل کی وابستگی نہیں جوڑنا چاہتی۔ اس رشتے کا ایک نام ہے، اور وہ ہم دونوں کی جدائی ہے۔ پھر ماں باپ بہن بھائی کسی قسم کے رشتے بن جانے کے بعد جدا ہوتے آپ کو تو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن مجھے ضرور ہوگی۔ ماں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے اسے وجہ بتائی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ بالاج نے بھویں چڑھائی اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ کبھی بھی مجھ جیسی چور سڑکوں کی خاک چھاننے والی لڑکی سے مجبوری کے سوا کوئی اور راستہ کبھی نہیں بنانا چاہیں گے، ماہا نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ بالاج کے اعصاب تن اٹھے۔ تم بار بار اپنے لیے ان الفاظ کا استعمال کیوں کرتی ہو؟ بالاج نے ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس سے خود کے مزید کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تاکہ اپنی حیثیت یاد رکھ پاؤں۔ ماہا نے بغیر پلکیں جھپکائے جواب دیا، پر مجھے تو تمہاری آنکھیں کوئی اور ہی پیغام دے رہی ہیں۔ بالاج نے ماہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ماہا گھبرا گئی۔ اس شخص کی محبت کو اپنی آنکھوں سے ظاہر ہونے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہی کہ تمہاری میرے ساتھ دل کی وابستگی ہے، مجبوری کے علاوہ کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہے۔ بالاج کی چمکتی آنکھیں اس کے نازک سراپے کا بے باکی سے جائزہ لے رہی تھی، جبکہ اس کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ ماہا کی جان ہتھیلی پہ لے آئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماہا فوراً سے نگاہیں چرا گئی۔
बालाज गहरा मुस्कुराया। अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई मुसाइका तो नहीं है। बालाज ने कंधे अचकाते हुए कहा। माहा का दिल उसके कानों में धड़कने लगा था। वो धड़कते दिल से अपनी कमर से उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, अपनी बेताब होती धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि बालाज उसकी मज़ाहमत से महसूस होते उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। मुजाइका ही मुजाइका है, आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। माहा फीके लहजे में गोया हुई। कई दिनों से उसके बदलते अंदाज नोट कर रही थी, लेकिन किसी भी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहती थी। बालाज सख्ती से लब भींच के उसकी बातों पर लाजवाब हो गया, जैसे अभी हो गया था। बालाज ने लाउन से गूंजती नस्वानी आवाज को सुनते जल्दी से उसे छोड़ा, फिर तेजी से दोनों बाहर आए। दोनों ने एक साथ लाउंज के बीचों बीच खड़ी अंजला को देखा। वो नासमझी से जब बालाज हैरत में मुब्तला अंजला की तरफ देख रहा था, जो सुर्ख चेहरा लिए उन दोनों को देख रही थी। फिर वो तेजी से वहां से पलट गई। क्या हो रहा था ये सब बालाज? कौन थी ये लड़की और क्यों तुम्हारे इस कदर नजदीक खड़ी थी? अंजला ने बेदर पे कई सवालात किए। बालाज ने चेहरे पर हाथ फेरते उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अंजला, तहम्मुल से बैठो और मेरी बात सुनो, बालाज ने कहते हुए सोफे की जानिब बढ़ा। अंजला उसकी जरूरत से ज्यादा संजीदा होने पर परेशान सी हुई और भी सोफे पे बैठते उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे? अंजला ने भीगी आवाज में उससे पूछा। बालाज ने उसे तमाम सच बताया। अंजला को अंधेरे में रखते हुए बालाज मजीद उसके साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करना चाहता था। मोहब्बत? हाँ, शायद तब से जब उसे 1 साल पहले देखा था। मुझे लगता है मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन मैं उसे पहली नजर में ही देखते ही पहचान गया। बालाजी इन आंखों ने मुझे रातों को जगाया, मेरे ख्वाबों में बसेरा किया हूँ, उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं ये जानने के बाद भी कि वो चोर है, उसे अपने अल्फाज से जख्मी करता रहा। गुस्सा था, इश्ताहाल था, लेकिन मजीद उसे तकलीफ में नहीं दे सकता। उसकी आंखों में मेरे लिए वही जज्बात तैरते हैं जो मैं उसके लिए रखता हूँ, पर वो मुझसे इजहार करने से डरती है। बालाज ने हाथों की उंगलियों को बाहम उलझाते हुए संजीदगी से कहा। अब जाकर कर देना चाहिए तुम्हें इजहार। अंजला मुस्कुरा कर बोली। क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि वो चोर है? अंजला ने अपनी नम आंखों के किनारे साफ करते हुए पूछा। नहीं, मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क उसके झूठ कहने से पड़ता है। तुम जानती हो, मुझे पहचान चुकी थी। उसने बीजान से कहा कि हमारी मुलाकात 1 साल पहले हो चुकी है, लेकिन मेरे सामने वो मुकर गई। कहने लगी उसने अंदाजा लगाया था। ये बात मेरे गुस्से में इजाफा कर गई। जब मुझे पता चला कि वो चोर है तो शायद वक्ती गुस्सा था जो गालिब आ गया, लेकिन उसके बाद से अगर कोई जज्बा मेरे दिल में रह गया है तो वो मोहब्बत का है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज से नहीं, 1 साल पहले से वो मेरे दिल पर राज करती है। बालाज के लहजे में माहा के लिए बेहद नरमी और मोहब्बत शामिल थी। इजहार क्यों नहीं किया फिर? अंजला ने मुस्कुराते हुए पूछा। डर गया था यार। मुजरिमों की धुरकत बनाने वाला एसपी अपनी बीवी से इजहार करने से डर गया। बालाज ने धीमी सी हंसी में खुद को मजाक बनाया। और तुम्हारे डर की वजह से वो बेचारी तकलीफ में मुब्तला रही। अगर तुम उसे बता देते कि तुम उसे पहचान गए हो, कि उससे मोहब्बत करते हो, तो अब तक शायद हमें खुशखबरी भी सुनने को मिल जाती। अंजला ने हंसते हुए कहा। लेकिन बालाज जानता था उसकी हंसी कितनी खोखली है। सॉरी अंजला। बालाज ने संजीदगी से उससे माफी मांगी। माफी ना मांगो यार, मेरी जिद पर ही तो तुम मुझसे शादी कर रहे थे। और यकीन करो अंजला, अब तुम में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं रखती। भला शादीशुदा मर्द को पसंद क्यों करूं? मैंने अपनी इज्जत नफ्स और ज़मीर को सुला दिया है क्या? अंजला ने हाथ झटकते हुए मुंह बनाकर कहा। बालाज उसके इस कहने पर मुस्कुरा कर रह गया। अब जाओ, जाकर इजहार करो उससे। बताओ तुम सारे सच से वाकिफ थे। उसकी रंगत देखी कैसी पीली पड़ गई थी मुझे देखकर। अंजला ने अपनी जगह से उठते हुए बैग कंधे पर डालकर बालाज से कहा। हाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? बालाज ने उसे जाने की तैयारी करते देखकर पूछा।
कुछ दिन होटल में रुकूंगी और रेस्ट लेना चाहती हूँ थोड़ा सा, अंजला ने मुस्कुराते हुए कहा तो बालाज ने सर इस बात में हिला दिया। जिन चीज़ों से वो गुजर चुकी थी इसके बाद भी वो कमाल आला ज़रफ़ी से उसे मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अंजला बालाज पर एक निगाह डालकर बाहर निकलती चलेगी। बालाज ने उसके जाते ही अपने कमरे की राह ली। माँ को कमरे में आते उसे कमरे में ना पाकर बालाज बुलंद आवाज में उसे पुकारने लगा। वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर चेक किया तो वहां भी नहीं थी। बालाज के माथे पर बल नमूदार हुए। भला वो कहाँ जा सकती थी? वो परेशानी के आलम में कमरे से निकलने लगा जब उसकी निगाह अपने कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी। ये खिड़की पिछले लॉन में खुलती थी। वो खिड़की से भाग गई थी। जबड़े इंतहाई सख्ती से भींच कर और साइड टेबल की दराज से अपनी गन उठाते हुए अपनी बेल्ट में तेजी से डालकर बाहर की जाने बढ़ा। अपने आंसू बेरहमी से रगड़ते हुए वो तेज कदमों से सड़क पर चल रही थी। वो मजीद बालाज के साथ नहीं रह सकती थी। अंजला आ चुकी थी। बीजान भी कुछ दिनों के बाद गांव जाने वाली थी और वो उसके नाम से अपनी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही अपने सच्चे जज्बात का इजहार उस शख्स के सामने करते अपने जज्बात की तौहीन करवाना चाहती थी। वो तो बालाज के नज़दीक महज एक सड़क छाप चोर थी जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। वो कहाँ उसके जज्बात की कदर करता, बल्कि उसकी इस नाम नहाद मोहब्बत को उसके मुंह पर दे मारता। कहाँ जा रही हो माहा जी? जी ली अपनी पुरसकून जिंदगी, अब लौटने का इरादा है क्या अपनी जिंदगी में वापस? और अपने सामने खड़े सेठ को देखते वो ठठक कर रुके। सेठ मूंछों को ताव देता उसे देख रहा था तो उसके वजूद में खौफ की एक तेज लहर दौड़ी। वो खौफ ज़दा निगाहों से सेठ को देखने लगी। 20 साल तुझे पाला पोसा जवान किया और तूने क्या सिला दिया? पुलिस वाले के घर उसकी रखेल बनकर रहने लगी। सेठ बेखलाकी की तमाम हदें फलांगते हुए बोला। सेठ, मैं उसकी बीवी हूँ, मेरे लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल मत कर। महाखरजी तो सेठ ने बेयकीनी से उसे देखा। गूंगी चिड़िया की भी जुबान चलने लगी। लगता है बंद करनी पड़ेगी। चल मेरे साथ तेरी चलती जुबान का भी इलाज करूं, तुझसे हिसाब भी लूंगा। माहा के करीब आते उसके बाल गद्दी से जकड़े, दांत पीसते कहते हुए उसे अपने साथ घसीटने लगा। माहा रोते हुए उसके साथ मजबूरन कदम बढ़ाने लगी थी। आज नहीं तो कल ये सब उसे झेलना ही था। तभी खामोश फिजा में गोली की आवाज के साथ सेठ की दिलसोज चीख गूंजी। माह ने बेयकीनी से जमीन पर गिरे सेठ के वजूद को देखा। उसकी बाईं टांग से निकलते खून को देखकर वो हड़बड़ा कर मुड़ी। पुलिस सायरन की आवाजें फिर फजा में बुलंद हो रही थी। मारहा ने बेयकीनी से आंसुओं से तर चेहरा लिए गोली चलाने वाले की जानिब देखा। बालाज को देखते उसकी आंखों में रवानी आई। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? क्यों निकली तुम घर से बाहर? तुम अगर मैं वक्त पर नहीं आ जाता तो क्या हो जाता तुम्हारे साथ? वो घर से कुछ दूर ही थी। उसी वक्त बालाज उस तक आसानी से पहुंच गया था। माह को कंधे से झंझोड़ते हुए वो चीखा। पुलिस वाले आते ही जमीन पर गिरे सेठ को उठाते अपने साथ ले गए। रुकती मैं उस घर में मेरी कोई जगह नहीं थी। जिसका था वो आ गई है। और क्या हो जाता मेरे साथ या क्या होने वाला है? वो मुझे इसी दुनिया में लेके जा रहा था ना, जहाँ मैंने इतने साल गुजारे हैं। मेरे असल में, उसके हाथ झटक कर रोते हुए चीखी, मैं तुम्हारा असल हूँ, समझी? तुम तुम मेरी यानी बालाज की बीवी हो। यही तुम्हारा असल है। बालाज ने उसका हाथ बाजुओं में जकड़े सर्द लहजे में कहा। तो माहा ने जख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा। क्या वाकई मेरा असल ये है? मेरा शौहर तो मुझे बीवी मानता ही नहीं। उसके नज़दीक तो मैं एक चोर हूँ। माहा ने जख्मी लहजे में कहा। वजाहत देने का मौका तो देती तुम तो अंजला को देखते ही भाग गए। बीवी मानता ही नहीं हो, बल्कि मोहब्बत भी करता हूँ तुमसे। आज से नहीं, 1 साल पहले से। माह की आंखें उसकी बात पर हैरत और ताज्जुब से फैल गई। हाँ, 1 साल पहले से। तुम्हें क्या लगता है तुम छुपा लोगी मुझसे उस मुलाकात को जो मेरे दिल पर नक्श हो गई थी? इन आंखों ने मुझे कई रातों को जगाया था, तो इन्हें कैसे ना पहचानता? बालाज ने उसकी ठोड़ी पर ठहरे आंसू उंगली के पोरों से चुनते हुए संजीदगी से कहा। तो बताया क्यों नहीं? माँ ने हैरत से पूछा। तुमने भी तो नहीं बताया था ना कि तुम मुझे देखते ही पहचान गई हो। तुमने नाटक जारी रखा।
تو میں نے بھی رکھا۔ تمہارے ناٹک کا ہی غصہ تھا جو مجھ پر حاوی ہوتے الفاظ کی صورت میں تم پر اترتا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، بی جان بھی تمہاری سچائی سے واقف ہے۔ نکاح کے بعد ہی میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ بالاج نے اسے مزید حیران کیا۔ مطلب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ماہا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں بالکل، جیسے تم کرتی ہو مجھ سے۔ بالاج نے اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو ماہا حیرت سے نکلتے سٹ پٹ آئی۔ کس نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ میں تو نہیں کرتی آپ سے محبت۔ آپ نے اپنے الفاظ سے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ ماہا نے اس کا ہاتھ ہٹاتے بھرائے لہجے میں کہا۔ گھر چلو ذرا میری چوڑنی، پھر معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ تمہارے سارے حساب بھی چکتا کریں گے۔ یہاں سڑک پر اگر میں معافی مانگنے لگا تو تم ہی منہ چھپاتی پھرو گی۔ بالاج نے میں نے خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا اور پھر ماہا کو بازوؤں کے حلقے میں لے کر اسے دیکھنے لگا۔ ماہا سرخ چہرے سے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے وار کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ پھر وہ اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ رات بھر اس پر اپنی شدت برساتے سے معتبر کرتا چلا گیا۔ ماہا تو اپنے خوابوں کی حقیقت پا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں۔